السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے معاہدے کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے پورے خطے کی سیاست اور اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا یہ نیا ڈیل صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے بلکہ لاکھوں پاکستانیوں کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہے کیا، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے اور اس کے اثرات پاکستان، سعودی عرب، دبئی اور یہاں تک کہ انڈیا تک کیسے پہنچیں گے۔ دوستو، سعودی عرب اس وقت اپنے ویژن پر کام کر رہا ہے۔ اس کے لیے اسے میگا 2030 پروجیکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ نیوم سٹی، ریڈ سی پروجیکٹ اور بڑے انڈسٹریل زونز۔ ایسے میں سعودیہ کو چاہیے ہنرمند ورکرز، اور پاکستان نے آفر کیے کہ ہم اپنے نوجوان انجینئرز، ڈاکٹرز، آئی ٹی ایکسپرٹس اور مزدور بھیجنے کو تیار ہیں۔ یہاں سے یہ معاہدہ شروع ہوا۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان اس کا اسٹریٹجک پارٹنر بنے۔ اب یہاں بات آتی ہے پاکستانی ورکرز پر اثر، یعنی کہ اس کا سب سے پہلا فائدہ پاکستانی ورکرز کو ہوگا۔ زیادہ نوکریاں کھلیں گی، ویزا پالیسیز آسان ہوں گی، پاکستانی لیبر کے لیے نئے فیلڈز جو ہیں جیسے کہ کنسٹرکشنز، آئی ٹی، ہیلتھ سیکٹرز میں جو ہے وہ موقع ملیں گے۔ یاد رکھیں کہ اس وقت سعودی عرب میں 20 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ اگر یہ ڈیل پوری طرح لاگو ہو جاتی ہے اور اس پر عمل ہو جاتا ہے تو یہ نمبر دگنا بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی پر اثر۔ دوستو، پاکستان کی اکانومی اس وقت کرنسی اور ڈالر کی کمی سے لڑ رہی ہے، یہ تو سیدھی بات ہے۔ اگر زیادہ پاکستان سعودیہ جا کر کام کریں گے تو یہ بہت فائدے میں ہے، یعنی ڈالر پاکستان میں زیادہ آئیں گے اور روپے کی قدر مضبوط ہو جائے گی۔ یہ ایک طرح کا ڈالر انجیکشن ہے جس سے حکومت کو بھی سہارا ملے گا اور عام عوام کو بھی۔ اب بات آتی ہے انڈیا اور دبئی کا ریئیکشن کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ سب سے پہلے انڈیا کے 90 لاکھ سے زیادہ جو ورکرز ہیں وہ گلف میں کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ خبر شاکنگ بھی ہے، کیونکہ اگر سعودی پاکستانیوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے تو انڈیا کا مارکیٹ شیئر کم ہو جائے گا۔ اس لیے انڈیا کے میڈیا جو ہیں پہلے اس پر ہلچل مچائی رکھے ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں دبئی یعنی یو اے کی طرف۔ دبئی کے پاس ہمیشہ ایک ہتھیار رہا ہے کہ وہ ورکرز کو آسان ویزے دیتے ہیں اور اپنی لیبر مارکیٹ پر کنٹرول رکھتے ہیں، لیکن اگر سعودی زیادہ آسان پالیسیز دیتے ہیں تو دبئی کو بھی اپنے قانون کو نرم کرنا پڑے گا، ورنہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ سعودی کو ترجیح دیں گے۔ اصل وجہ اور پلاننگ کیا تھی ان کی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ معاہدہ اچانک ہوا ہے بھلا؟ نہیں، یہ اچانک نہیں ہوا دوستو، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اصل پلان ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ سعودی عرب خطے میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان جو کھینچاتانی چل رہی ہے اس سے ہر کسی پہ اثر پڑ رہا ہے، تو اس میں سعودی اپنے کارڈ کو اختیار کر رہا ہے اور کھیل رہا ہے، اور پاکستان اس کے لیے ایک زبردست پارٹنر ہے، کیونکہ یہاں کی لیبر جو ہے وہ سستی بھی ہے اور محنتی بھی ہیں، یعنی یہ ایک ان کو ڈبل فائدہ جا رہا ہے۔ یعنی یہ ڈیل صرف نوکریوں کی نہیں ہے بلکہ ایک بڑے جیو پولیٹیکل گیم کا ایک حصہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی پاکستان اور سعودی عرب کے نئے معاہدے کی اصل کہانی۔ اب بات آتی ہے کہ یہ ڈیل پاکستان کے لیے امید کی کرن ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کتنا ہنرمند بنا رہے ہیں اور کتنے ہنرمند بنا کے بھیج رہے ہیں۔ دوستو، وہ نعرہ تو یاد ہے نا آپ کو کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ بھی حملہ؟ یہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ پاکستان اور سعودیہ کا دو ٹوک اعلان ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے کی ڈھال ہیں۔ اب اس سے تو یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کے دفاع اور طاقت کو اور سہارا ملا ہے، اور جو سعودیہ کو اس کا یہ فائدہ ملا ہے کہ سعودیہ کے لیے معاہدہ جو ہے اس کے خطے میں اس کی حیثیت کو اور مضبوط کر دے گا۔ اور عوام کے لیے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم اکٹھے مل کے رہیں، متحد ہو کے رہیں تو کوئی بھی ہمیں کمزور نہیں کر سکتا۔ اب بس سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی یہ فیصلہ جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کو مزید قریب لائے گا، یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی رائے لازمی کمنٹ میں دیجیے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے، اور ہمارا امیر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھا قائم و دائم رکھے، آمین۔ تو دوستو یہ میرا پیغام تھا، اگر آپ کو لگا کہ اس میں کوئی سچائی ہے تو ایک لائک سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ آواز اور آگے تک پہنچے۔ آپ کی رائے میرے لیے قیمتی ہے، نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اس معاہدے کو کیسے دیکھتے ہیں، پاکستان اور سعودیہ کے اس اتحاد پر آپ کا کیا خیال ہے، اپنے الفاظ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔